کلپ نمبر 1469۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ محمد کی آیت نمبر 10 سے 12 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم۔ ترجمہ، تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا تو دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا۔ اللہ نے ان پر تباہی ڈالی اور ان کافروں کے لیے بھی پہلوں کے انجام جیسی بہت سی سزائیں ہیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کا مددگار ہے اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں۔ افلم یسیروا فی الارض، تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا؟ یہاں سے پچھلی امتوں کا انجام بیان کر کے کافروں کو ڈرایا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے کافر اپنے گھروں میں بیٹھے رہے ہیں اور انہوں نے شام، یمن اور عراق کی جانب سفر کے دوران دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے جھٹلانے والی امتوں عاد اور سمود وغیرہ کا کیسا انجام ہوا، جو ان کے اجڑے ہوئے مکانات اور محلات کے آثار سے خوب ظاہر ہے۔ ان کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی تباہی ڈالی جس سے وہ خود، ان کی اولاد اور ان کے اموال سب ہلاک ہو گئے۔ لہٰذا ان موجودہ کافروں کو بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ بھی سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائیں گے تو ان کے لیے پہلے کافروں جیسی بہت سی سزائیں اور تباہیاں ہیں، اور یہ مسلمانوں کی مدد ہونا اور کافروں پر قہر ہونا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا مددگار ہے اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں، کیونکہ کافروں نے ان بتوں کی پوجا کی جو بے جان ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اس لیے ان کا کوئی مددگار نہیں۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ ترجمہ، بے شک اللہ ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور کافر فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ ان اللہ یدخل، بے شک اللہ داخل فرمائے گا۔ اس سے پہلی آیات میں ایمان والوں اور کافروں کا دنیاوی حال بیان کیا گیا، اور اس آیت میں ان دونوں کا اخروی حال بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ ایمان والوں کا مددگار ہے، اس لیے انہیں اس کا آخرت میں ثمرہ یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ دنیا میں اپنے انجام کو فراموش کیے ہوئے ہیں اور غفلت کے ساتھ چند دنوں کے لیے اپنے مال و متاع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، کیونکہ جانوروں کو یہ تمیز نہیں ہوتی کہ کہاں سے کھانا ہے، اس لیے انہیں جہاں سے جو مل جائے اسے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح کھاتے وقت جانور اس چیز سے غافل ہوتے ہیں کہ اس کھانے کے بعد وہ ذبح کر دیے جائیں گے، اور یہی حال کفار کا ہے جو حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کھاتے رہتے ہیں اور غفلت کے ساتھ دنیا طلب کرنے اور اس کے عیش و عشرت سے فائدہ اٹھانے میں مشغول ہیں، اور آنے والی مصیبتوں کا خیال بھی نہیں کرتے، حالانکہ جہنم کی آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ کافروں اور ایمان والوں میں فرق علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس کا حاصل یہ ہے کہ کافر صرف اپنے پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں اور آخرت کی جانب کوئی توجہ نہیں کرتے، تو انہوں نے اپنے دنوں کو کفر اور گناہوں میں ضائع کر دیا اور دنیا میں جانوروں کی طرح کھاتے پیتے رہے، جبکہ ایمان والے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، ریاضت اور مجاہدے کرنے میں مشغول رہتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں عالی شان جنتیں عطا فرما کر ان پر احسان فرمایا، اور یہیں سے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے کا راز ظاہر ہوا کہ مومن اس چیز کو پہچانتا ہے کہ دنیا قید خانہ ہے اور اس کی نعمتیں ظاہر ہونے والی ہیں، اس لیے وہ اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا پابند بنا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت اور اس کی ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں نصیب ہوتی ہیں۔
اور کافر چونکہ آخرت کا منکر ہے اس لیے وہ دنیا میں لذتوں اور عیش و عشرت میں مشغول ہوا تو اس کے لیے آخرت میں جہنم کی قید اور زقوم کھانے کے سوا کچھ باقی نہ بچا۔ افسوس، فی زمانہ مسلمانوں کی غفلت کا حال بھی کچھ کم نظر نہیں آتا، اور ان کا حال دیکھ کر یہ نظر آتا ہے کہ وہ موت کے بعد قبر و حشر کے ہولناک احوال سے بے فکر ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہونے والی پیشی اور اعمال کے حساب سے غافل ہیں، اور ان کا مقصود صرف دنیا کے عیش و عشرت سے لطف اندوز ہونا اور اس کی زیب و زینت سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے۔